جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 98 پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام حدیبیہ میں قیام کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وقت مکہ سے کچھ عورتیں اسلام قبول کر کے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئیں۔ قریش مکہ نے معاہدے کی روح سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس بھیجنے سے انکار فرما دیا، کیونکہ عورتیں معاہدے میں شامل ہی نہ تھیں۔ اسی طرح ایک بزرگ صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ حالت اسلام میں قریش مکہ کی قید سے آزاد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس مکہ بھیجنا چاہا، مگر وہ مقام عیس میں پہنچے اور اپنا ٹھکانہ وہیں بنا لیا۔ جیسے ہی مکہ کے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ مقام عیس میں ہیں، تو ایک ایک کر کے تقریباً 70 مسلمان ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے گزر اوقات کے لیے قریش مکہ کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کو بہت سارا مال غنیمت مل جاتا۔ قریش مکہ پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور درخواست کی کہ آپ مسلمانوں کے اس لشکر کو اپنے پاس بلا لیں، اور ہم آپ سے یہ شرط واپس لیتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو آپ واپس کر دیں گے۔ ہم صرف شرط واپس ہی نہیں لیتے، بلکہ ہم اس مسلمان کو امان بھی دیں گے۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دیکھو عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قریش مکہ کو اس صلح سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ہمارے لیے خود بخود فتوحات کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ معجزہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ہیڈنگ، برکت کی دعا کا واقعہ۔ حدیبیہ سے واپسی کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر وادی فاطمہ سے ہوتے ہوئے مقام عصفان پر پہنچا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سفر کی وجہ سے بھوک سے نڈھال تھے۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اونٹ ہیں وہ ذبح کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ کیجیے، اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو آپ سب سے کہیں کہ جس کے پاس جو کچھ ہے سب لے آئیں اور پھر آپ برکت کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرماتے ہوئے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چادر بچھائی گئی اور اس پر جو تھوڑا بہت کھانا تھا سب جمع کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ کھانا پورا بھی ہو گیا، بلکہ بچ بھی گیا،
اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اپنے کھانے کے برتن بھی بھر لیے۔ حدیبیہ کے نقوش، نیکسٹ ہیڈنگ۔ بیت رضوان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ میں فوز عظیم فرمایا، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اور اس کا ترجمہ ہے پس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور یہ بڑی ہی کامیابی کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رضا کا پروانہ پہلے ہی عطا فرما چکے تھے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، سورہ فتح آیت نمبر 18، کہ اللہ راضی ہو چکے ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ سے ان کے دلی اخلاص کو فرمایا، اور فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ سے ان کے اطمینان قلب کو بیان فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ جن کے دل اللہ عز و جل سے راضی ہوں تو نہ وہ کبھی منافق ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی مرتد ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، کہ آئندہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، سورہ فتح آیت نمبر 18 اور 19۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حدیبیہ رہتی دنیا تک کے لیے سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ حیات طیبہ کا ہر پہلو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے جن امور کی طرف رہنمائی حاصل ہوئی وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمان حکمران اور بہترین رائے رکھنے والے مسلمان اگر کافروں سے صلح کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع اور مصلحت سمجھیں تو صلح کر لینا جائز ہے۔ ایسی صلح جہاد کے معنی میں ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد کفر اور کافروں کے شر کو دور کرنا ہے، جو اس قسم کی صلح سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اس کا ترجمہ ہے اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، مگر اعتماد اور بھروسہ اللہ رب العزت پر رکھیں، یعنی صلح پر بھروسہ نہ رکھیں۔ نمبر 2، اگر ضرورت محسوس ہو تو کافروں سے بلا معاوضہ اور مال دے کر بھی اور مال لے کر بھی تینوں طرح صلح کرنا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ شریف کے یہودیوں سے بغیر معاوضہ صلح فرمائی، اور اب یہ صلح حدیبیہ فرمائی۔ نمبر 3، اور جب بھی اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان مقررہ مدت کے لیے صلح طے پا جائے تو اس کا لکھ لینا مناسب ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط پر اتفاق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ اس کو لکھ لو۔ اس کا حکم قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اور اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، جب کسی سے ادھار کا معاملہ کرو مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لیا کرو۔ نمبر 4، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عہد نامے کے 2 نسخے ہونے چاہیے تاکہ ہر فریق کے پاس ایک نسخہ محفوظ رہے، اور ہر نسخے پر با اعتماد لوگوں کے دستخط بھی ہونے چاہیے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے عہد نامے پر کیا گیا تھا۔ نمبر 5،
صلح نامے پر عمل کرتے ہوئے عہد کی مکمل پاسداری کی جائے۔ عہد و پیمان کی بے مثال تصویر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس لوٹا دیا، یہ کہہ کر کہ ہم عہد کر چکے ہیں اور اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ اہم نکتہ، حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم میں ہے اور کچھ حدود حرم سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا معمول یہ تھا کہ قیام تو حدود حرم سے باہر تھا، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو حدود حرم میں آ کر ادا فرماتے تھے تاکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے۔ اسلام کی عالمگیری دعوت۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین فرمایا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا۔ فتح کے معنی لغت میں کسی بند چیز کو کھول دینے کے ہیں۔ مشرکین عرب نے مخالفت کی وجہ سے دعوت و توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ اس صلح نے بند دروازے کھول دیے، ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں، اور اب وقت آیا ہے کہ اللہ عز و جل کا پیغام دنیا کے ہر کونے تک پہنچایا جائے۔ بین الاقوامی نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری عالم انسانیت کے لیے رہنما بن کر تشریف لائے، جس کی تصدیق قرآن پاک خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27، اور اس کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ نوع انسانی تک پہنچا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، اور اس کا ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا رسول آیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 29، اور اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام افراد کے لیے خوشخبری پہنچانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سورہ انفال کی آیت نمبر 61، اور اس کا ترجمہ ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو روشن دلائل اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ تمام مذاہب پر غلبہ حاصل کرے۔ کسی نے کیا ہی خوب بات کہی ہے، دین حق میں اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے پروردگار، جس کی ربوبیت پوری کائنات کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ہمارے شمار سے باہر ہے۔ دین پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے سراسر رحمت کی بشارت ہیں۔ دین حق میں قرآن مجید ذکر للعالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے وعظ و نصیحت کا سرچشمہ ہے، اور دین حق میں کعبۃ اللہ ہدی للعالمین ہے، یعنی سب کے لیے ہدایت و برکات کا سرمایہ ہے۔ غرض اس دین کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جو کسی ایک خطے یا حلقے
یا مخصوص بندوں تک محدود ہو، بلکہ اس کے ہر پہلو کی حیثیت عالمی ہے، جیسے اوپر ذکر ہوا ہے رب العالمین، رحمت للعالمین، ذکر للعالمین اور ہدی للعالمین۔ بس یہی روشن دلیل ہے کہ دین اسلام پوری کائنات کے لیے پیغام حق ہے۔ آج ہم بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پہلوؤں کو سمجھنے اور ان تمام پہلوؤں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے ہم سب کو۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی۔